دریائے فرات دنیا کی ان چند ندیوں میں سے ہے جس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ دریا ترکی کے اونچے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور سیریا اور عراق جیسے ملکوں سے ہوتا ہوا پرشین گلف میں جا کر گرتا ہے۔ تقریباً 2700 کلومیٹر لمبا یہ راستہ نہ صرف زمین کو سیراب کرتا ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی اور ان کی آبادی کی بنیاد بھی ہے۔ اس پورے ریجن کی زیادہ تر آبادی اور بڑے شہر اسی دریا کے کنارے بسے ہیں، جس سے یہ پورے خطے کی لائف لائن بن جاتا ہے۔ جب ہم اس مشرق یعنی پورب کی فوج کا ذکر کرتے ہیں جس کا اشارہ بائبل اور اسلامی تاریخ میں ملتا ہے، تو اسے اکثر ایک ہی روحانی اور سیاسی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پیشن گوئیوں کے مطابق یہ فوجیں مشرق کے ان علاقوں سے اٹھیں گی جو آج کے دور کے خراسان یا سینٹرل ایشیا کے پاس کے علاقے ہو سکتے ہیں۔ ایران کے نارتھ ایسٹرن علاقے، افغانستان ویسٹرن پارٹ اور ترکمنستان کے کچھ حصوں کو خراسان کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ان فوجوں کا مقصد ظلم کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کرنا ہوگا۔ انہیں سیاہ پرچم والی فوج کے طور پر بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، جو دریائے فرات کے سوکھے راستے سے گزر کر ایک بڑے مقصد کی طرف بڑھیں گی۔ ان فوجوں کے آنے کا سیدھا تعلق اس وقت کے حالات سے ہوگا جب دنیا کی بڑی طاقتیں دریائے فرات کے کنارے اکٹھا ہوں گی۔ مذہبی کتابوں کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا جب لالچ اور سیاست اپنے شباب پر ہوگی اور دنیا دو بڑے حصوں میں بٹ جائے گی۔ مشرق سے آنے والی یہ لشکر کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ ایک الہی مشن کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہی دریا کا پانی کم ہوگا، جس سے ان کی آواجاہی ممکن ہو سکے گی، اور وہ تاریخی ٹکراؤ ہوگا جو دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ مشرقی یعنی ایران یا افغانستان یا پھر ترکمنستان کی ان فوجوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ارادے فولادی ہوں گے اور ان کی قیادت ایسے لوگ کریں گے جو دنیاوی چمک دمک سے بے پرواہ ہوں گے۔ بائبل میں جنہیں مشرق کا راجہ کہا گیا ہے، وہ اصل میں وہ لیڈر ہو سکتے ہیں جو اس دور کے سب سے بڑے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ان کا دریائے فرات پار کرنا محض ایک سفر نہیں بلکہ ایک عہد کا خاتمہ اور نئے عہد کے آغاز کی علامت ہوگا۔ یہ وہ منظر ہوگا جب صدیوں پرانی پیشن گوئیاں حقیقت کی شکل اختیار کر رہی ہوں گی۔ آج یہاں کی ڈیموگرافی بھی بدل رہی ہے، کیونکہ پانی کی قلت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ عربی اور کرد قبیلے اب اس کنارے کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ساحل کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ ایسے میں جب دریا کی چوڑائی کم ہوگی اور اس کی گہرائی سے پرانے راز ظاہر ہوں گے تو یہ علاقہ دنیا کی نظروں میں سب سے اہم بن جائے گا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں مشرق اور مغرب کی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گی اور مشرقی فوجیں اپنی طاقت کا لوہا منوائیں گی۔ تاریخی طور پر دریائے فرات ہمیشہ سے تہذیبوں کے بننے اور بگڑنے کی گواہ رہی ہے۔ اسی فرات کے کنارے دشت کربلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی نے 2 محرم سن 60 ہجری کو اپنا خیمہ لگایا تھا، تاکہ اس تپتی ہوئی ریت پر ان کے قافلے کے لوگ اور سواریاں پیاسی نہ رہیں۔ لیکن 3 محرم کو سیریا کے بادشاہ یزید کی فوجیں آنے لگیں۔ 3 محرم کو شام، روم، کوفہ اور بصرہ جیسے بڑے شہروں سے لاکھوں کی تعداد میں یزید کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ حسین پر خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹانے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار ابن زیاد نے امام حسین کے سپہ سالار عباس سے زور دے کر کہا کہ ہمارے امیر یزید کا حکم ہے کہ فرات کے کناروں اور گھاٹوں پر ہمارا پہرا رہے گا۔ عباس نے بڑی محنت سے حسینی خیموں کو لگایا تھا۔ خیمے ہٹانے کی دھمکی پر حسین کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں، لیکن امام حسین نے سب کو سمجھایا کہ ہمیں رسول اللہ کے گھرانے کا خیال رکھنا ہے، ہم رسول اللہ کے گھرانے سے ہیں، جنگ ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم جنگ کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں۔ پھر فیصلہ ہوا کہ فرات سے 500 میٹر دور امام حسین کا خیمہ لگایا جائے گا۔ فرات سے خیمہ ہٹا لیے گئے۔ فرات
خاموش منظر دیکھتی رہی۔ فرات نے دیکھا کہ 3 محرم سے 10 محرم تک ساقی کوثر کے گھرانے کے بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ فرات کی موجیں تیزی سے حسین کے خیمے تک پہنچنا چاہتی تھی۔ فرات میں ولولہ تھا، بے چینی تھی اور بے قراری تھی، لیکن اسی فرات کا رنگ بھی محمد کے بچوں کے خون ناحق سے سرخ بھی ہوا۔ کربلا کے بعد ان 1400 سال میں فرات میں نہ جانے کتنا پانی بہہ گیا، کتنی تہذیبیں اجڑ گئیں، اور آج 21ویں صدی میں فرات خاموشی سے اپنے بہتے ہوئے پانی کی حدوں کو سمیٹ رہی ہے۔ جیسے جیسے دریا کا پانی نیچے جا رہا ہے، ویسے ویسے ان فوجوں کے آنے کی گھڑی نزدیک آتی جا رہی ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ فرات کا گھٹتا ہر ایک قطرہ ایک نئے انقلاب کی دستک ہے۔ دنیا کی سیاست اور ہتھیاروں کی ہوڑ نے پہلے ہی ماحول گرم کر دیا ہے، اور اب صرف اسے ایک چنگاری کا انتظار ہے جو فرات کے سوکھے کناروں پر بھڑکے گی۔ یہ مشرقی لشکر اسی آگ کو بجھانے یا اسے ایک مقام تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔